حکومت نے آج درآمدات کم کرنے کے حوالے سے ایک لسٹ جاری کی ہے کہ یہ سامان تعیش ہے، اس کی امپورٹس کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کے پاس سب سے بڑا اس وقت کرائسس ڈالرز کا نہ ہونا ہے، اور یہی کرائسس ہے جو روپے کے اوپر دباؤ کا سبب بن رہا ہے، اور ساتھ وہ سیاسی بے یقینی کی فضا ہے۔ کیا یہ اقدامات کافی ہوں گے یا اس سے ہٹ کے بھی ہمیں کچھ اور اقدامات لینے کی ضرورت ہے؟ IMF کا پروگرام جس کے اوپر بات چیت کا عمل اس وقت دوحہ میں جاری ہے، کیا وہ ہم ریسٹور کر پائیں گے؟ اس کے لیے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے مریم اورنگزیب نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے، سن لیجئے وہ امپورٹس کے اوپر جو بین عائد کیا گیا ہے اس پہ کیا کہتی ہیں۔ تمام وہ آئٹمز جو عام عوام کے استعمال میں نہیں ہے بلکہ وہ لگژری آئٹمز ہیں، وہ نان اسینشل جن کو غیر ضروری آئٹمز کہا جاتا ہے، اس کی امپورٹ پر مکمل بین لگا دیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر فوڈ آئٹمز ہیں، اس کے اندر تزئین و آرائش کی تمام چیزیں موجود ہیں، اس کے اندر تمام امپورٹڈ گاڑیاں بین کر دی گئی ہیں۔ یہ ہر وہ چیز کرنی چاہیے، نان اسینشل امپورٹس اس کو کہنا چاہیے، کیونکہ آپ کو تیل منگوانا ہے۔ اس کے اوپر ڈاکٹر اشفاق نے کہا کہ وہاں سوچ بچار یہ کرنی چاہیے کہ تیل کی کم کھپت کیسے ہو، کھپت کو بڑھائیں نہیں۔ تو 5 days ورکنگ ویک ہمارے یہاں چل رہا تھا، اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 1 day ورک فرام ہوم جس پہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی آپشن ایکسرسائز کر لینی چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس تیل امپورٹ کرنے کے لیے ڈالرز نہیں ہے۔ اس وقت کرائسس سب سے بڑا ڈالرز کا نہ ہونا ہے۔ ادروائز اکانومی میں یہاں زراعت کے اوپر اکانومی آپ کی چل رہی ہے، ٹیکسٹائل کے لیے بھی کپاس آپ کچھ لوکل پروڈیوس کرتے ہیں، کچھ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ ایک کرائسس ہے کہ آپ ڈالر چھاپ نہیں سکتے، ڈالر آپ کماتے ہیں اپنی برآمدات کے ذریعے، یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جائے تو اس کے نتیجے میں، یا ریمیٹنسز کی شکل میں۔ وہ ایڈریس ہم نہیں کر پائے چیلنج، تو اسی کے نتیجے میں ہمارے جو غیر ملکی قرضے ہیں اس کا بوجھ ہمارے اوپر بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمیں ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے، اور اس سے باہر نکلنے کے لیے فیصلہ آج کرنا پڑے گا۔ روپے کی قیمت ابھی 200 نہیں ہونی چاہیے تھی، روپیہ بہت زیادہ ڈیویلیو کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے پہلے سال میں، اور اس وقت بھی ان ڈیسیجن پہلے 8 ماہ کا جو تھا، جس میں اسد عمر فیصلہ لے نہیں پائے کہ IMF کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا، اور پھر فیصلہ کیا کس نے؟ حفیظ شیخ نے، ان شرائط کے اوپر جو IMF چاہتی تھی۔ وہ پاکستان کا مفاد اس میں یقیناً وابستہ نہیں ہو سکتا، اس میں وہ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ دیتے ہوئے ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے IMF اور ورلڈ بینک کا، وہ اپنا لکھا ہوا آپ کو پروگرام دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں۔ اگر تو آپ تگڑے نیگوشیٹر ہوں، آپ کو اپنے لوکل حالات سے واقفیت ہو کہ آپ کی انڈسٹری زراعت کو اور پاکستان کی اکانومی کو کیا درکار ہے، تو آپ اپنی شرائط ڈسکس کرتے ہیں اسٹرانگ فوٹنگ پہ، لیکن اس کے لیے ولنریبلٹی لیول بڑھنا نہیں چاہیے، جو PTI نے بھی بڑھا لیا 8 ماہ انتظار کر کے، نون لیگ نے بھی بڑھا لیا یہ 6 ہفتے گزار کے، یا 8 ہفتے 7 ہفتے گزار کے۔ آپ کو Day 1 ڈیسیجن لینے چاہیے، اپ فرنٹ اور تگڑے قدموں کے اوپر جا کے نیگوشیٹ کرنا چاہیے جو پاکستان کے مفاد میں ہو۔